اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تاریخ طبری جلد اول کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کی ایپیسوڈ میں سلیمان علیہ السلام کا طرز حکومت اور ملکہ بلقیس کو خط، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ جزاک اللہ۔ سلیمان علیہ السلام۔ بعد میں جب سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنے تو انہوں نے اس کی تعمیر کا کام مکمل کیا۔ روایت میں آیا ہے کہ داؤد علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی، اور بعض اہل کتاب کا کہنا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی عمر 77 سال تھی اور ان کا دور حکومت 40 سال پر مشتمل تھا۔ سلیمان علیہ السلام کا طرز حکومت۔ داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جن و انس، پرندے اور ہوا سب کو تابع کر دیا تھا، اور اس کے علاوہ نبوت بھی عطا فرمائی تھی۔ آپ نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ مجھے ایسی حکومت عطا ہو کہ میرے بعد اس جیسی کسی اور کے لیے مناسب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا۔ واحد بن منبع سے مروی ہے کہ جب آپ اپنے گھر سے نکل کر مجلس میں تشریف لائے تو اوپر سے پرندے سایہ کرتے ہوئے گھیر لیتے اور انسان اور جن کھڑے ہو جاتے، یہاں تک کہ آپ اپنی نشست پر تشریف رکھتے۔ ایک جھگڑے کا فیصلہ۔ آپ سفید اور صاف رنگ کے مالک تھے، آپ کے جسم پر بال زیادہ تھی، آپ سفید لباس پہنتے۔ جب آپ بالغ ہوئے تو آپ کے والد داؤد علیہ السلام بڑے لوگوں کی مجلس میں آپ کو بٹھا کر مشورہ لیتے۔ قرآن مجید میں آپ کے اور آپ کے والد کے ایک بڑے فیصلے کا ذکر ہے جو بکریوں کے معاملے میں تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور داؤد اور سلیمان کے اس واقعے کا بھی تذکرہ کیجیے کہ جب وہ دونوں کسی کھیتی کے جھگڑے کا فیصلہ کر رہے تھے۔ اس کھیتی میں جن کی بکریاں رات کے وقت گھس گئی تھی، اور ہم اس فیصلے کو جو لوگوں کے متعلق ہوا تھا دیکھ رہے تھے، اور ہم نے فیصلے کی آسائش سلیمان کو سمجھا دی، اور ہم نے دونوں ہی کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور علم عطا کیا تھا۔ سورۃ الانبیاء آیت 78 اور 79۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اسی آیت کے تحت مروی ہے کہ یہ انگور کے درخت تھے جو ابھی تازہ پھل لائے تھے، جسے بکریوں نے خراب کر دیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ بکریاں انگور کی کھیتی والے کو دی جائیں گی۔ سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، فیصلہ کوئی اور ہونا چاہیے۔ داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ کہ یہ درخت بکریوں والے کے حوالے کیے جائیں کہ یہ ان کی پہلی حالت آنے تک ان کی نگہبانی کرے، اور بکریاں درخت والے کے حوالے کی جائیں کہ وہ ان سے اپنا نقصان پورا کرے، اور انگور کے درخت پہلی حالت پر آ جائیں تو یہ بکریاں واپس کر دے اور وہ اپنے درخت واپس لے گئے۔ سلیمان علیہ السلام کے سفر کا طریقہ۔ سلیمان علیہ السلام بڑے جنگجو آدمی تھے۔ وہ زمین کے جس حصے میں بھی دشمن کے آنے کی خبر پاتے وہاں پہنچ جاتے اور حملہ کر کے اسے شکست دے دیتے۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ جب آپ جنگ کرنے کا ارادہ کرتے تو آپ کے لیے ایک لکڑی گاڑی جاتی، پھر اس پر ایک لکڑی کا تخت رکھا جاتا، پھر اس پر انسانوں، جانوروں اور تمام جنگی آلات کو سوار کیا جاتا، یہاں تک کہ سب مطلوبہ سامان سوار ہو جاتا تو آپ ہوا کو حکم دیتے تو وہ اس لکڑی کے تخت کو اٹھا کر لے جاتا، اور یہ تک صبح سے دوپہر تک 1 ماہ کی اور پھر دوپہر سے شام تک 1 ماہ کی مسافت طے کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ وہ اس کے حکم سے جہاں جانا چاہتا خوشگوار رفتار سے چلتی۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ اس ہوا کا صبح کو چلنا اور شام کو چلنا ایک مہینے کی مسافت تھی۔ سلیمان علیہ السلام کی رہائش۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ آپ کا گھر دریائے دجلہ کے کنارے تھا، جس پر یہ لکھا تھا کہ یہ تحریر سلیمان کے کسی ساتھی کی طرف سے ہے، اور وہ ساتھی یا تو جنوں میں سے ہے یا انسانوں میں سے یہ تحریر ہے۔
ہم یہاں اترے ہیں لیکن ہم نے اس مکان کو نہیں بنایا بلکہ بنا پایا ہے۔ ہم نے صبح سفر کے مقام پر کی ہے، اب ہم یہاں سے انشاءاللہ سفر کریں گے اور رات شام میں گزاریں گے۔ یہ بھی منقول ہے کہ ہوا آپ کے تابع تھی، آپ جہاں چاہتے یہ لشکر کو وہیں لے جاتی۔ یہ ہوا کھیتی پر سے گزرتی مگر اس کے پتے نہ ہلتے۔ کون کون سی مخلوق سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی؟ محمد بن کعب سے مروی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر 100 فرسخ تک پھیلا ہوا تھا، جس میں سے 20 فرسخ انسانوں کا لشکر اور 25 پر جنوں کا لشکر تھا۔ تیسرے لشکر پر وحشی جانور اور چوتھے پر 25 پرندوں کا لشکر تھا۔ آپ کے موتیوں کے بنے ہوئے 1000 گھر تھے۔ آپ ہوا کو حکم دیتے، وہ ان کو اٹھاتی اور مطلوبہ جگہ پہنچاتی۔ ایک مرتبہ جب آپ آسمان و زمین کے درمیان سیر کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ میں نے تیری بادشاہت میں اور اضافہ کر دیا ہے۔ وہ یہ کہ جب بھی مخلوق سے کوئی بولے گا تو ہوا اس کی خبر آپ تک لائے گی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ سلیمان علیہ السلام بن داؤد علیہ السلام کے دربار میں 600 کرسیاں تھیں۔ پہلے انسانوں میں سے معزز لوگ آ کر بیٹھتے، پھر جنوں میں سے معززین آ کر انسانوں کے پاس بیٹھتے اور پرندے آ کر سایہ کرتے، اور ہوا انہیں اٹھا کر 1 ماہ کا سفر صبح سے شام تک پہنچا دیتی۔ ایک مشہور غزوہ۔ آپ کے غزوات سے مشہور غزوہ وہ ہے جس میں آپ نے بلقیس کی طرف خط بھیجا۔ آپ کا خط جانے کے بعد جنگ و جدال کے بغیر بلقیس تابع ہو گئی۔ اہل نصاب سے بلقیس کے درذیل نسب مروی ہیں۔ بعض نے بلقمہ بنت عشرہ بیان کیا ہے، بعض نے کہا ہے کہ اس کے والد کا نام ایلی شرح تھا، بعض نے زی شرح بتایا ہے۔ ملکہ بلقیس کو خط کیوں لکھا؟ بلقیس کو خط لکھنے کا سبب یہ ہوا کہ ایک مرتبہ سفر کے دوران آپ کا ہدہد پرندہ گم ہو گیا، جو پانی تلاش کرنے کے کام آتا تھا۔ آپ کو پانی کی ضرورت محسوس ہوئی اور معلوم نہیں تھا کہ پانی کتنی دوری پر موجود ہے۔ آپ یہ کام ہدہد سے لیتے تھے۔ آپ نے ہدہد کو تلاش کیا لیکن وہ نہ ملا۔ بعض نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے بارے میں اس لیے پوچھا کہ وہ اپنی باری پر نہیں تھا۔ جانوروں میں بھی سردار بنانا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سلیمان علیہ السلام جب سفر کا ارادہ کرتے تو آپ تخت پر بیٹھ جاتے، آپ کے دائیں بائیں کرسیاں رکھ دی جاتی، پہلے انسانوں اور پھر ان کے بعد جنوں کو بیٹھنے کی اجازت ہوتی، پھر سرکش جنوں کو ان کے بعد بیٹھنے کی اجازت ملتی، پھر پرندے آ کر سایہ کرتے، پھر آپ کو ہوا آ کر لے جاتی، جبکہ آپ تخت کے اوپر اور دوسرے لوگ کرسیوں پر موجود ہوتے۔ یہ تخت صبح سے دوپہر تک اور دوپہر سے شام تک ایک مہینے کا سفر طے کرتا، اور ہوا خوشگوار انداز سے چل کر منزل مقصود تک لے جاتی، نہ بہت تیز ہوتی اور نہ ہی بہت آہستہ۔ اس طرح سلیمان علیہ السلام سفر کرتے۔ آپ نے مختلف قسم کے پرندوں میں سے ایک کو منتخب فرمایا اور وہ پرندہ اپنی نسل کے دوسرے پرندوں پر سردار ہوتا تھا۔ جب آپ کو کسی نسل کے پرندوں کی ضرورت ہوتی تو آپ ان کے سردار کو بلاتے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔